جرأت کا نام ہے دیوبند والے، عالی مقام ہے دیوبند والے، جرأت کا نام ہے دیوبند والے۔ کیف انتم اذا نزل عیسی ابن مریم؟ ہاں نزلہ کا تو کیا ہو؟ نزلہ کا تو کیا ہو؟ اترنا کا تو کہاں سے؟ آسمان سے آسمان کا لفظ نہیں ہے، قرآن میں بھی حدیث میں بھی ہے، تمہیں پڑھے نہیں نا وہاں؟ حدیث میں تو کیا پڑھے تمہیں؟ خالد رٹے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ امید ہے سامعین و ناظرین آپ سبھی حضرات خیر و عافیت سے ہوں گے۔ محترم سامعین و ناظرین، جیسا کہ آپ سبھی حضرات جانتے ہیں کہ اس دور پرفتن میں ایمان کی حفاظت کتنی مشکل ہے اور کتنی اہم ہے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا 1400 سال پہلے فرمایا ہوا ارشاد ہو بہو اور بالکل سٹیک صادق آ رہا ہے کہ فتنے تم پر اس طریقے سے منڈلائیں گے کہ آدمی ایمان کی حفاظت نہیں کر سکے گا۔ شام کو مومن ہوگا تو صبح کافر ہو جائے گا، اور اگر صبح مومن ہوگا تو شام کو کافر ہو جائے گا۔ یعنی فتنوں کی یلغار اس طرح ہوگی کہ آدمی خود کو مومن سمجھتے ہوئے مومن نہیں رہے گا۔ سامعین، اسی تناظر سے ہم آپ کے سامنے شکیل بن حنیف کا فتنہ اور مہدی علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے کیا عقیدہ ہونا چاہیے، اور مہدی علیہ جو شکیل بن حنیف کا جو فتنہ آج کل سر ابھار رہا ہے، جگہ جگہ ان کے نمائندے اور ان کے مبلغ پکڑے جا رہے ہیں، تو ایسے وقت میں ضروری معلوم ہوتا ہے کہ ایک موٹی سی تفصیل شکیل بن حنیف کے بارے میں اور عقیدہ مہدی و عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آپ کے سامنے پیش کر دی جائے۔ مجھے امید ہے کہ آپ سبھی حضرات بغور سماعت فرمائیں گے۔ سامعین و ناظرین، ظہور مہدی اور نزول عیسیٰ بن مریم علیہ الصلاۃ والسلام کی تشریحات کا ایک زندہ عنوان ہے جو عہد آخر میں پورا ہو کر باطل طاقتوں کے نظام کو ختم کر کے اسلامی سلطنت کو وجود بخشے گا، پوری دنیا سے ظلم و ستم کے کھیل کو مٹا کر عدل و انصاف کے قانون کو رائج کرے گا۔ اسی عظمت کی وجہ سے امت محمدیہ کو محمد ابن عبداللہ المہدی اور عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کا بڑی شدت سے انتظار ہے، مگر کچھ ضال اور مضل قسم کے لوگ اس تصور کی آڑ میں حصول اقتدار کی خاطر وقفے سے ایسے پیدا ہوئے ہیں جو جبراً اپنے آپ کو مہدی اور عیسیٰ بن مریم کہہ کر نزول عیسیٰ کا انکار کرتے ہیں۔ سامعین و ناظرین، نبوت کا دعویٰ کرنے والے تو آپ علیہ السلام کی زندگی میں ہی پیدا ہو گئے تھے۔ ملعون اسود عنسی جس کو حضرت فیروز دہلوی نے جہنم رسید کیا، مسیلمہ کذاب جو جنگ یمامہ میں اپنے انجام کو پہنچا، عرب ممالک میں اس طرح کے مدعیان بکثرت ملتے ہیں۔ 9ویں صدی ہجری کے وسط میں یہ سلسلہ بر صغیر میں شروع ہوا۔ یہاں سب سے پہلے سید محمد جونپوری نے ان المہدی کا دعویٰ کیا، اس کے بعد تو مہدویت اور مسیحیت کے دعوے داروں کا ایک لازوال سلسلہ چل پڑا۔ سید محمد جونپوری کے بعد ملا محمد اٹکی، علی محمد باب، مرزا یحییٰ صبح ازل، بہاء اللہ ایرانی، مرزا غلام احمد قادیانی، صدیق دیندار اور گوہر شاہی پاکستانی وغیرہ کے نام ملتے ہیں۔ انہی کذابوں کے سلسلے کی ایک کڑی شکیل بن حنیف ہے جو اس وقت اپنے آپ کو مہدی اور عیسیٰ بن مریم باور کراتا ہے۔ سامعین، ہم آپ کے سامنے شکیل بن حنیف کا تعارف پیش کر رہے ہیں۔ نام اس ملعون کا شکیل ہے، ولدیت حنیف ہے، وطن عثمان پور رتن پورہ گاؤں، ضلع دربھنگا، صوبہ بہار کا رہنے والا ہے۔ سن 1986 اس کی تاریخ پیدائش بتائی جاتی ہے۔ اس کا سلسلہ نسب آج تک واضح نہ ہو سکا۔ اس طریقے کے خبیث اپنے آپ کو مہدی اور مسیح ہونے کے دعوے دار ثابت کرتے ہیں۔ مفتی اسد قاسمی سنبھلی صاحب نے جب اس کا سلسلہ نسب معلوم کیا تو بدبخت نے جاہلوں جیسا جواب دیا کہ آج کل کس کا نسب نامہ محفوظ ہے؟ مولانا شاہ عالم گورکھپوری صاحب نے لکھا ہے کہ ہاں، یہ بات یقینی ہے کہ وہ فاطمی النسب نہیں ہے،
حضرت مہدی کے لیے فاطمی نسب ہونا لازمی ہے، مہدی ہونے کے لیے فاطمی نسب ہونا لازمی ہے۔ سامعین، اس کی علمی لیاقت ملاحظہ فرمائیں۔ شکیل پیدائش سے لے کر آج تک دینی ماحول و مزاج سے کوسوں دور رہا ہے۔ اولاً گھرانہ ہی بددینی کا شکار تھا، پھر مزید برآں شکیل نے اسکول و کالج کے لاج میں رہ کر پڑھائی کی ہے، جہاں پر دین نام کی بھی چیز نہیں ملتی۔ مفتی اسد قاسمی سنبھلی صاحب کے اعتراضات کے جواب دیتے ہوئے لکھتا ہے کہ میں 1991 میں اپنے شہر دربھنگا کے ایک اسٹوڈنٹ لاج میں رہ کر کالج کی پڑھائی کرتا تھا۔ اسی کتاب میں صفحہ نمبر 10 پر لکھتا ہے کہ میں تقریباً 23 سال کی عمر میں ستمبر 1991 میں دہلی آیا۔ اس سے پہلے اسکول کالج کی پڑھائی کی۔ دینی تعلیم سے اس قدر دوری کے بعد اگر کوئی شخص خود کو دیندار بتائے تو تعجب ہوتا ہے، اور اس بدبخت نے اپنی کھلی جہالت کے باوجود مہدی اور عیسیٰ بن مریم کا دعویٰ کر کے مسلمانوں کے تعجب کو یقین میں بدل دیا کہ یہ کذاب ہے۔ شکیل کے دعوے مہدویت اور مسیحیت کا ابتدائی زمانہ کیا ہے؟ مفتی اسد صاحب قاسمی سنبھلی کے اعتراضات کے جواب میں لکھتا ہے کہ صدام حسین کی الائیڈ فورس سے جنگ کے آخری دن چل رہے تھے کہ ایک شام عشاء سے کچھ پہلے اللہ تعالیٰ کی طرف سے مجھ پر دین کی اس ذمہ داری کو سونپا گیا۔ بس مجھے اپنی پڑھائی چھوڑ کر اس کام میں لگنا پڑا۔ کس قدر خبیث ذہن کا آدمی ہے یہ، نہ دین سے واسطہ ہے نہ دنیا سے واسطہ۔ اس کی اس تحریر سے صاف پتہ چلتا ہے کہ اپنی تعلیم میں بھی یہ ناقص ہے جو اس کا میدان تھا، تو دین کے معاملے میں یہ جاہل اور اجہل ہی کہلائے گا۔ معاشی تنگی دور کرنے کے لیے دہلی نبی کریم میں ہارڈ ویئر کی دکان ڈالی، تبلیغی جماعت اس سے وابستگی اختیار کی اور سادہ لوہ مسلمانوں کی خفیہ ذہن سازی شروع کی۔ کچھ عرصے تو یہ معاملہ چھپا رہا، بالآخر یہ راز فاش ہوا تو وہاں کے غیور مسلمانوں نے اس کو علاقے سے ہی نکال دیا اور یہ وہاں سے لکشمی نگر چلا آیا۔ یہاں کچھ عرصے رہنے کے بعد ٹی بی کے مرض میں مبتلا ہو گیا۔ لوگوں کے چندے سے تری لوگ پوری اسپتال میں علاج ہوا۔ لکشمی نگر میں الطاف حسین مرحوم کے یہاں قیام کے دوران اس کے والد حنیف بہار سے دہلی آئے تو شکیل نے اپنے والد سے بدتمیزی کی، انہیں رسوا کیا، گالیاں دے کر گھر سے باہر نکال دیا۔ جب اس کے خفیہ حلقوں اور باطل عقیدوں کی خبر مقامی مسلمانوں کو ہوئی تو ان پر لرزہ طاری ہو گیا۔ مسجد میں علماء اور عوام نے شکیل سے مہدویت اور مسیحیت کی دلیل مانگی تو آئیں بائیں شائیں کرنے لگا، جس پر مسجد میں موجود لوگوں نے اس کی جم کر پٹائی کی۔ بالآخر شکیل نے اپنی جنونیت کا اقرار کر کے اپنی جان بچائی۔ تو دیکھا سامعین، اس شخص کی جہالت اور اس شخص کی فتنہ انگیزی کس قدر بڑی ہوئی ہے کہ اس نے اپنے آپ کو وہاں سے جنونی مجنون بتا کر اپنے آپ کی جان بچا لی۔ آگے سنیے محترم سامعین، یہ عقیدہ تواتر کے ساتھ احادیث مبارکہ میں آیا ہے۔ حضرت مہدی کے ظہور سے پہلے کی علامتیں اور نشانیاں، حضرت مہدی کے ظہور کے مقام، حضرت مہدی کا نام و نسب صاف اور واضح الفاظ میں بیان کیے گئے ہیں تاکہ امت کو شناخت کرنے میں کوئی دقت نہ ہو۔ احادیث میں حضرت مہدی کا نسب نامہ دیا ہے، المہدی من عطرتی، مہدی میری نسل سے ہوں گے، ہوا من ولد فاطمہ، وہ حضرت فاطمہ کی اولاد میں ہوں گے۔ نام کی بھی صراحت کر دی، یواتی اسمہ اسمی و اسم ابی اسم ابی، ان کا نام میرے نام کے مطابق اور ان کے والد کا نام میرے والد کے موافق ہوگا۔ اور دنیا جانتی ہے کہ آپ علیہ السلام کا نام محمد اور والد کا نام عبداللہ، تو حضرت مہدی کا نام بھی محمد بن عبداللہ ہوگا۔ یہ اس قدر واضح نشانی ہے سامعین، اگر کوئی جاہل اور اجہل شخص بھی اس کو سمجھ لے کہ حضور نے یہ فرما دیا کہ مہدی علیہ السلام جو آئیں گے آخری زمانے میں ان کا نام میرے نام پر ہوگا، ان کے والد کا نام بھی میرے والد کے نام پر ہوگا، تو بتاؤ پھر کیسے لوگ اس فتنے میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ اللہ حفاظت فرمائے۔ سامعین، اور یہ شکیل نہ اپنے نام میں موافقت رکھتا ہے نہ والد کے نام میں موافقت رکھتا ہے، جو کہ ظاہر ہے۔ چنسبت خاک رابع عالم پاک مقام کا حدیث میں ذکر یوں ملتا ہے، رجل من اہل المدینہ، اہل مدینہ کے باشندے ہوں گے۔ جو علامات احادیث میں آئی ہیں چند یہ ہیں کہ امام مہدی کے ظہور سے پہلے شام و عراق اور مصر کی ناکہ بندی ہوگی، دریائے فرات سے سونے کے پہاڑ کا ظہور جو کہ ابھی تک نہیں ہوا ہے ہوگا،
شام پر عیسائیوں کی یلغار ہوگی، مینا میں حجاج کی خوریزی، یہ بھی پردہ خفا میں ہے، ابھی نہیں ہوا۔ ان علامات کے ظہور سے پہلے شکیل کا مہدی بننا ہی اس کے جھوٹے ہونے کے لیے کافی ہے۔ نزول عیسیٰ علیہ السلام، اسلام کا یہ مسلم عقیدہ ہے کہ قرب قیامت میں حضرت مہدی کے زمانے میں حضرت عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کا نزول ہوگا، اور یہود و نصارہ میں جو زندہ ہوگا وہ ان پر ایمان لائے گا۔ وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا۔ ہر اہل کتاب یہود و نصارہ جو نزول کے وقت زندہ ہوں گے، عیسیٰ پر ان کی موت سے پہلے ضرور ایمان لائے گا، اور عیسیٰ علیہ السلام قیامت کے دن ان پر گواہ ہوں گے۔ امام بخاری نے اس آیت کی تفسیر میں حضرت ابو ہریرہ کی روایت نقل کی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، والذی نفسی بیدہ لیوشکن ان ینزل فیکن ابن مریم حکما عدلا۔ اس حدیث میں حضرت عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کے اوصاف بیان کیے ہیں کہ عیسیٰ بن مریم انصاف کرنے والے حاکم ہوں گے، صلیب عیسائیوں کی جو علامت ہے اس کو توڑ دیں گے، خنزیر یہودیوں کے پسندیدہ جانور کو قتل کریں گے، اور خوب مال تقسیم کریں گے حتیٰ کہ کوئی لینے والا نہ ہوگا۔ اس زمانے میں خدا کا سجدہ کرنا دنیا و ما فیہا سے بہتر ہوگا۔ جس زمانے میں یہ فتنے ابھریں گے اور جو آخری وقت ہوگا۔ اللہ تعالی ہم سب کے ایمان کی حفاظت فرمائے، اور نئے پرانے جو بھی فتنے رونما ہو رہے ہیں یا جو آئندہ ہوں گے، ہماری اور ہمارے آنے والی نسلوں کی اللہ تعالی حفاظت فرمائے۔ سامعین ذرا رکیے، میں آپ کو حقیقی مشاہدہ دکھلا دیتا ہوں، جسے دیکھ کر آپ کو یقین ہو جائے گا کہ ان کے مبلغین شاید مال کی لالچ میں یا پھر کسی اور چیز کی حرص میں آ کر یہ کام کر رہے ہیں، اور یہ لوگ وہی ہیں جو ہمارے اور آپ کی مسجدوں میں بڑی بڑی پگڑیاں باندھ کر چلے 4 مہینے لگائے ہوئے لوگ ہی اس فتنے کے زیادہ شکار ہو رہے ہیں۔ جی ہاں سامعین، آپ یہ ویڈیو ملاحظہ فرمائیں۔ تو سامعین ناظرین، اب میں آپ کے سامنے چند ویڈیوز پیش کر دیتا ہوں جو کل یا پرسوں کی تازہ معاملہ ہے، مہاراشٹر کے کسی علاقے میں پیش آیا ہے، تو ذرا ویڈیو ملاحظہ فرمائیں۔ کیف انتم اذا نزل عیسی ابن مریم؟ ہاں نزلہ کا تو کیا ہو؟ نزلہ کا تو کیا ہو؟ اترنا کا تو کہاں سے؟ آسمان سے آسمان کا لفظ نہیں ہے، قرآن میں بھی حدیث میں بھی ہے، تمہیں پڑھے نہیں نا وہاں؟ حدیث میں تو کیا پڑھے؟ تمہیں خالی رٹے سوچنا تمہیں کو ایسا سمجھایا گیا، ایسا سمجھ گئے ایک بات ہے، تمہیں بولے سوچ مانیں گے، آسمان کا لفظ نہیں ہے، اترنا کہتے ہیں، نزلہ کے معنی اتریا، اماں کی پیٹ سے پیدا ہوئے سے اتریا کہتے، پیدا ہوا کہتے۔ لاسٹ میں منکم بول کے بھی ہے نا، تم میں سے آتے بول کے، تم میں سے کہ تجھے اس امت میں امت محمدیہ میں سے امت میں جاتے ہیں۔ اور کون ہے تو بھی امت میں سے آ گیا تو اسے مہدی بولا تو مان لیتے ہیں۔ نشانیاں بتائے نا، محمد بن عبداللہ آتا ان کا نام، شکیل بن حنیف کیسا آتا؟ مدینہ مکہ امام مہدی، محمد بن عبداللہ کیسا ہوتا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا بولے؟ ان کا نام میرے نام پہ ہوگا، ان کا باپ کا نام میرے باپ کے نام سے ہوگا۔ ہاں تو میرے نام پہ کا تو کیا حضور کا نام محمد نہیں، شکیل ہے، حضور کا نام ہے، نالائق کہیں کا ان کا نام شکیل ہے کیا اس کا نام؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام اس کے نام میں شکیل خان ہے، نام اس کے ابا کے نام میں ہے، محمد اس کے نام میں محمد نہیں ہے۔ حضور کا نام کیا ہے؟ محمد ہے، شکیل ہے؟ یہ بولو، محمد ہے، شکیل کا نام کیا ہے؟ شکیل ہے۔ بابا کا نام محمد شکیل، بابا کا نام کیا ہے؟ محمد لگا رہے وہ، حضور کا بابا کا نام کیا؟ بابا کا نام کیا؟ حضور کے بابا کا نام کیا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کئی موقع پہ میرے باپ ابراہیم کا نام بھی لیے۔ کیا باپ ہے؟ اب قربانی یہاں بات سگے باپ کی آتی ہے، یہاں پر خاندانی کون؟ عبداللہ سگے باپ نہیں، اس کے دادا کا نام ابراہیم ہے، اس کے بابا کا نام ابراہیم ہے، نہیں نو حنیف کر وہ نکل۔ ہاں میرے باپ ابراہیم، تو ہم سب حنیف ہیں، تو ہم سب حنفی۔ کافر ہے تو پورے علماء اکرام ان کے شر سے لوگوں کو بچانا ہے ہمیں۔ اب ان کو تو بچا سکنا نہیں، اب کم سے کم ان سے لوگوں کو بچانا ہے، تو اس واسطے علماء اکرام یہ بتا بھائی ابھی شروع کرو نا، ابھی نہیں، ان کو پہلی بات اب بیٹھیے۔ اب پورے علماء اکرام یہ بتائے ہم لوگوں کو کہ بھائی ان کو کھڑا کر کے ویڈیو بنا لو کہ پورے ذمہ دار پنور کے علماء اور ائمہ اور تمام ذمہ دار حضرات کا متفقہ فیصلہ ہے کہ وسیم گنٹور کے رہنے والے، خاص کام کون سا تھا تمہارا؟ ریپلی، وسیم ریپلی سے ان کا تعلق ہے اور پنور کے اندر سچوالیم میں کام کرتے ہیں،
انہوں شکیل بن حنیف کو مہدی اور عیسیٰ مانتے ہیں اور قرآن حدیث کے خلاف ان کا یہ عمل، یہ پورے علماء اور تمام ذمہ داروں کی طرف سے ان کو کافر قرار دیے ہیں. ان سے کوئی تعلق نہیں رکھنا آج سے کوئی مسلمان، اور ہر آدمی ان سے دور رہنا ہے. اور اگر انہوں اس عقیدے سے توبہ کر لیے تو الحمدللہ ان کو ہم مسجد میں بھی آنے دیں گے، اور ان کو اگر ان کے گھر والے اگر کوئی دنیا سے چلے گئے تو ان کو قبرستان میں بھی دفنانے کا موقع دیں گے. اگر یہ اسی عقیدے پہ رہیں تو نہ ہم ان کو کسی مسجد میں آنے دیں گے، ان کے مرنے پر مسلمانوں کے قبرستان میں ہم ان کو دفن کرنے دیں گے. تو بس یہ ہیں، تو اس لیے تمام مسلمان ان کے شر سے بچے رہیں اور یہ آدمی سے دور رہیں. آج پورے پنور اور سب مل کر ہم لوگ ان کو پنور سے دربدر کرتے ہیں، یعنی بائیکاٹ کرتے ہیں. ہاں، کسی بچے کو بھی تشکیل نہیں کرنا. بہرحال اگر ان کو ہم لوگ پورا پنور مل کر ان کو بائیکاٹ کرتے ہیں، اس کے لیے ہاتھ اٹھاؤ بھائی، کون کون تیار ہے؟ سب ان کو بائیکاٹ کرنے جی سب تیار ہیں. آج سے آپ پنور میں نہیں دکھنا، پنور میں دکھیں گے تو ہم آپ کو پولیس کے حوالے کر دیں گے. ابھی اس کے جھوٹ اور مکاری پر اسے کیس بک ہونا ہے اسے. جی ابھی ہم یہ جھوٹ بول رہا ہے، دھوکہ دے رہا ہے، اور ہے نا ہمارے لوگوں کو بہکا رہا ہے، آپس میں گھرانوں میں پھوٹ ڈال رہا ہے. بہت ساری اس کی غلطیاں ہیں، اس کی بہت ساری غلطیاں ہیں جو قانونی اعتبار سے بھی غلط ہے. ملک کا قانون بھی اس کی اجازت نہیں دیتا ہے کہ آپ جو ہے ایک مذہب میں رہ کے دوسرے مذہب کا نام دھوکے سے استعمال کریں. یہ دھوکہ ہے، منافق ہے، جھوٹا ہے، مکار ہے، کافر، مرتد ہے. مرتد بولتے ہیں اس کو. جی کافر سے بھی بڑا مرتد کہ تو اسلام سے پھر گیا، اسلام سے ہٹ گیا اور اسلام کو غلط کہہ رہا ہے، قرآن کو غلط کہہ رہا ہے، ہمارے نبی کی تعلیمات کو غلط کہہ رہا ہے، عیسیٰ اور مہدی علیہ السلام کو غلط کہہ رہا ہے، اور جھوٹے کافر ملعون جہنمی شکیل کو خدا کا نبی کہہ رہا ہے، مسیح کہہ رہا ہے. تو یہ بہت بڑا دھوکے باز ہے، مکار ہے، دجال ہے. اس لیے ہم اس کا بائیکاٹ کرتے ہیں. اسے بائیکاٹ کرنے کی وجہ ہے کہ اسلام کا نام لے کر، مسلمانوں کا لباس پہن کر، مسلمانوں کی شکل رکھ کر اسلام کو دھوکہ دے رہا، مسلمانوں کو دھوکہ دے رہا. تو دھوکہ دینے کا جرم ہے نا، وہ ہر جگہ غلطی جو سمجھ میں آ گئی بھائی بات. اسی مسجد میں نظر آئے جانی پورے ضلع کے اندر تمہیں. مسجد میں تو خیر آتا نہیں انہیں، لیکن ان مسلمان بن کے دکھانا جس کا بڑا دھوکہ ہے. اپنے آپ کو مسلمان بننا، یہ اگر کسی اور مذہب میں جاتا ہے تو جائے، نہیں سمجھتا ہے تو. لیکن ان کے بچوں کو بھی دے دیجیے، اسکول کے بچوں کو، چاہے سچیوالے میں رہنے والے کو بھی میسج دیجیے. اب جس سے بھی ملتا خطرہ جو اس کے ایمان کا. اب جو درچ پلی کے بچہ، گنٹور کے بچے اور ادھر کے بچے ادھر کے بچے وہ سب بہک جا رہے ہیں. ان کے ماں باپ جو ہے تو رو رہے ہیں ان کی وجہ سے. ماں باپ میں، اولاد میں، بھائیوں میں، بہنوں میں، میاں بیوی میں، سب میں یہ دشمنی ڈالنے کا کام کر رہا ہے. ابھی والدین سے بات ہوئی، والد صاحب بول رہے ذرا پاما پکڑ لے تم رہے دین کو آ جا رہے، پاما پکڑ لے تم رہے تو بھی تیار نہیں ہے. اماں روتی ہے، دوسری بھی تیار نہیں ہے. 1 گھنٹے سے 2 گھنٹے سے سمجھائے نہیں اسے. سمجھائی ارے تو کلمہ پڑھ لے، بعد میں سمجھتا کہ پورے ڈاؤٹ ایک دم کلیئر ہوتے نہیں. تسلی سے ہفتہ 10 دن علماء کے ساتھ رکھو، ان کی باتیں سن کے پوچھ لے کو صحیح ہوتا ہے کہ بولے تو نہیں کہتا. تو یہ ضد ہے، ظلم ہے، دھوکہ ہے، نفاق ہے. دوسری بات کیا ہے، پنور کے مسلمانوں سے اور پورے ہمارے تمام مسلمان بھائیوں سے درخواست یہ ہے کہ جہاں کہیں بھی اگر کوئی قیامت کی نشانیوں کے بارے میں بات کرتا ہوا ملے، اسی طرح مہدی کے بارے میں، عیسیٰ کے بارے میں کوئی بھی اگر بات کرتا ہوا ملے تو فوراً جماعت کے ذمہ داروں کو اور پہلے علماء اکرام کو اس کی اطلاع دیں کہ ایسا ایک آدمی ہے جو مہدی علیہ السلام کے بارے میں اور قیامت کی نشانیوں کے بارے میں، عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بات کر رہا ہے، دجال کے بارے میں بات کر رہا ہے. تو ہم آ کر فوراً علماء اکرام کو اطلاع دیں اور جماعت کے ذمہ داروں کو اطلاع دیں. اس لیے کہ شکیل بن حنیف ہونے کی پہلی نشانی ہمارے علماء اکرام یہ فرماتے ہیں کہ وہ لوگ کیا کرتے ہیں، سب سے پہلے قیامت کی نشانیوں کے بارے میں بات کرتے ہیں، اور دوسرا مہدی علیہ السلام کے بارے میں بات کرتے ہیں، اور عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بات کرتے ہیں. یہ شکیل بن حنیف ہونے کی نشانی ہے، اس کا پیروکار ہونے کی، اس کی اتباع کرنے والے کی نشانی ہے. اگر آپ کے معاشرے میں، ماحول میں، محلوں میں، گلیوں میں اگر کوئی اس طرح گفتگو کرتے ہوئے، کالجوں کے اندر خصوصاً کالجوں میں اگر ہمارے بچے پڑھ رہے ہیں تو بچوں کو بھی سمجھا دیں کہ اگر کوئی اسٹوڈنٹ تمہارا ساتھی یہ 3 باتوں کے بارے میں بات کر رہا ہے تو فوراً اس کو پکڑواؤ، علماء سے ملو، جاؤ بات کرو.
کہ ایک آدمی جو ہے ایک طالب علم ہمارے ساتھ قیامت کی نشانیوں کے بارے میں، مہدی کے بارے میں، عیسیٰ کے بارے میں بات کرتا ہے. اگر کوئی ایسا بات کر رہا ہے تو وہ اسٹوڈنٹ بھی شکیل بن حنیف سے متاثر ہے. اور جماعت کے ساتھیوں سے بھی درخواست ہے. میں ایک بات بتا دینا چاہتا ہوں، ہمارے علماء اکرام ابو القاسم نعمانی دامت برکاتہم جو محتمم دارالعلوم دیوبند ہیں، دارالعلوم دیوبند کے محتمم صاحب ہیں، انہوں نے ایک کتابچہ لکھا، اس کے اندر یہ بات لکھی کہ ان لوگوں کا فتنہ کیا ہے. یہ لوگ سب سے پہلے کسے ٹارگٹ کرتے ہیں؟ تبلیغ والوں کو ٹارگٹ کرتے ہیں. اس لیے کہ تبلیغ والے بیچارے دین کی بہت تڑپ ہوتی ہے ان کے اندر، کلمہ ایمان محنت کرنے کا بڑا جذبہ ہوتا ہے.